اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں قاری احمد علی پھر ایک مرتبہ ایک شارٹ کلپ لے کر آیا ہوں اور لمبے زمانے کے بعد آیا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل اور میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر مدرسے میں اس وقت بخاری کے ختم کے جلسے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا احسان کرم ہے، کئی مدرسوں میں ختم بخاری کے سلسلے میں جانا ہوا۔ ایک روایت ایسی ملی کہ سوچا کہ اس کو چھوٹی کلپ میں لے کر آئیں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے کہ وہ کون سے اعمال ہے جس سے قیامت میں ہمیں نجات ملے گی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اور اس کا ایک دایاں پلہ ہوگا، اس کا ایک بایاں پلہ ہوگا۔ دایاں پلہ جھکے گا تو جنتی ہے، اور جس کے گناہوں کے دفاتر کی وجہ سے بایاں پلہ جھک گیا تو وہ جہنمی ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا، وہ جنت میں ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے بایاں پلہ جھکے گا، وہ جہنم میں ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث بیان کی، اس میں یہی قرآن پاک کی آیت کو پسند کیا کہ قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، انصاف والا ترازو ہوگا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رائے کے دانے کے برابر نیکی ہوگی، وہ بھی ترازو میں ہوگی، اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو پسند کیا۔ چنانچہ قرآن کے 17ویں پارے میں یہ آیت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری حدیث میں یہ آیت کریمہ کا ذکر ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، بہت انصاف والا ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ اس میں ہوگی، اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مجھے اصل بات بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ تمنا کی تھی کہ اللہ مجھے وہ ترازو دیکھنا ہے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ نے منع فرمایا کہ میرے پیغمبر داؤد نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ میرے ہاتھ والا ترازو تم دیکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بار بار کہتے رہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد کھڑے ہو جاؤ، میں پردہ اٹھاتا ہوں، تم میرے ترازو کو دیکھ لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب پردہ اٹھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو سامنے آیا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو جیسے ساتوں آسمانوں کو گھیرنے والا، ساتوں زمینوں کو گھیرنے والا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ ترازو نیکیوں سے کیسے بھرے گا؟ یعنی بندہ کتنی نیکی کرے گا کہ یہ ترازو بھرے گا؟ اور سب سے بڑا سوال تو یہ کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہے،
ہماری عمر 60 سال 70 سال 80 سال بہت کم تو 100 سال، تو یہ ترازو کیسے بھرے گا؟ یہ ترازو کیسے بھرے گا؟ اتنا بڑا ترازو کیسے بھرے گا؟ تو اس کے بارے میں مختلف 3 روایات ہیں، جس میں پہلی روایت یہ ہے کہ ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اس کے گناہ اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے کہ برائی کا پلہ جھک جائے گا، اور اعلان ہونے والا ہوگا کہ جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے، اور وہ بندہ کانپتا ہوگا، چلاتا ہوگا، تڑپتا ہوگا۔ اچانک ایک خوبصورت شخص اس کے سامنے آ جائیں گے اور آ کر اس کے دائیں والے پلے میں ایک پرچی نکال کر رکھیں گے، اور دایاں پلہ جھک جائے گا اور فوراً اعلان ہوگا جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا۔ تو وہ بندہ پوچھے گا، وہ جو آنے والے خوبصورت شخص کو پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو کہے گا یہ جو آپ نے کیا چیز رکھا، ایک چھوٹا سا پرچہ رکھا اور پورا دایاں پلہ جھک گیا اور میں جنتی بن گیا۔ کہا جو درود شریف تو زندگی میں پڑھا کرتا تھا اس کو جمع کیا گیا، اس پرچے میں رکھا گیا، اور اس نے تیرے دائیں پلے کو جھکا دیا اور تو جنتی بن گیا۔ معلوم ہے درود پاک وہ عبادت ہے کہ جس سے ہمارا دایاں پلہ جھکے گا انشاءاللہ قیامت کے میدان میں، اور اللہ کا ترازو کا دایاں پلہ جھکتا ہوا ہمیں جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اسی طرح بندے کے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ کہ اس کا بایاں پلہ جھکے گا، بس اعلان ہوگا جہنمی ہونے والا ہے، وہ کانپتا ہوگا، تڑپتا ہوگا، چلاتا ہوگا، چیختا ہوگا کہ اچانک ایک پرچی آئے گی اور اس کے دائیں پلے میں گرے گی، اور دائیں پلے میں گرنے کے ساتھ ہی اعلان ہوگا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ وہ بندہ ایک دم اچنبھے میں پڑ جائے گا، سرپرائز ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ کون سی پرچی ہے؟ چنانچہ کہا جائے گا یہ وہ پرچی ہے جس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو نے اخلاص کے ساتھ زندگی میں کلمہ پڑھا، ایمان کے ساتھ رہا، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کیا، آج اسی کلمہ طیبہ نے تجھے جنت تک پہنچا دیا، جس کو اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها۔ یہ چھوٹی سی کلپ میں اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں، مگر یہ کلمہ طیبہ ایک وہ ذکر ہے کہ جس سے انسان کا پلہ دایاں والا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور کلمہ طیبہ والا ذکر کہو یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کہو، جیسے بخاری کی آخری حدیث میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے۔ تو ذکر اللہ کی وجہ سے پلہ قیامت میں دایاں پلہ بھاری ہوگا۔ اور تیسری چیز بہت پیاری چیز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ صحابہ نے پوچھا ہوگا کہ اتنا بڑا ترازو دایاں پلہ کتنا بھاری ہوگا، کہاں تک بندے کی نیکیاں جائے گی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رے میرا کوئی امتی محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کسی غریب کسی مسکین کسی یتیم کسی بیوہ کسی لاچار کسی مجبور کو ایک کھجور دے دے، وہ کھجور قیامت میں آئے گی اور دائیں پلے میں گھرے گی، اور اتنا وزنی ہوگا دایاں پلہ کہ دایاں پلہ جھک جائے گا اور سیدھے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو 3 بڑے بڑے اعمال کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، نمبر 1 کثرت سے درود پاک، نمبر 2 کثرت سے کلمہ طیبہ اور ذکر اللہ، اور نمبر 3 صدقہ خیرات میں ایک دم آگے بڑھ جائے۔ انشاءاللہ جو اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اس میں دایاں پلہ جھکے گا، اور اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی فیصلہ نہیں، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہونا یہ حق ہے، اور جس کا دایاں پلہ جھک گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔